انسان کی شخصیت میں رمضان المبارک کس طرح اثر ڈالتا ہے، گرومنس جو ہے وہ کس طریقے سے انسان کی شخصیت کے اندر کرتا ہے رمضان المبارک۔ ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہیں، تو ہم اس چیز سے جب اٹیچ رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کا قرب بندے کو میسر آتا رہے گا، اور وہ لطف، وہ سکون، وہ بندے کو چاشنی نماز کے اندر، عبادت کے اندر میسر آتی رہے گی، اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ رب ذوالجلال کا قرب بندے کو میسر آ جائے گا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ایٹن پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایڈن پاکستان کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان عبدالرافع آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا پاک مہینہ آ چکا ہے، ببرکت مہینہ ہے یہ، اور اس کی برکتیں ہم ایسی دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بگڑی ہوئی شخصیات جو ہیں وہ تبدیل ہو کے ایک نیک اور صالح انسان بن جاتے ہیں۔ انسان کی شخصیت میں رمضان المبارک کس طرح اثر ڈالتا ہے، گرومنس جو ہے وہ کس طریقے سے انسان کی شخصیت کے اندر کرتا ہے رمضان المبارک، اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے۔ ان تمام تر معاملات کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ابو الحسن قاری محمد ایاز قادری صاحب۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ جی اللہ کا شکر ہے، جی خیریت۔ یہ بتائیے گا قاری صاحب کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی شخصیت ہی تبدیل ہو جاتی ہے، جو بدکار لوگ ہوتے ہیں وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، نیک اور صالح آدمی بن جاتے ہیں۔ تو کس طریقے سے انسان کی شخصیت کے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ اثر ڈالتا ہے، گروم کس طرح کرتا ہے؟ دیکھیں جی کہ ماہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ عظمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی خاص بات یہ ہے کہ نفل پڑھو تو فرض کا ثواب ہے، اور فرض پڑھو تو 70 گنا زیادہ ثواب ہے۔ اور اس ماہ مقدس کے اندر جب ایک صائم، روزے رکھنے والا صبح بستر سے اٹھتا ہے تو بستر سے اٹھنے کے بعد جو ہی بستر چھوڑتا ہے تو بستر اس کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے، اور جوتے پہنتا ہے تو جوتے اس کی بخشش و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جس پانی کے ساتھ وضو کرتا ہے وہ پانی بھی اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتا ہے، اور پانی عرض کرتا ہے مولا اسے میں نے ظاہر پاک کر دیا، اب اس کا باطن پاک کرنا تیرا کام ہے۔ اور جب اتنا قرب حاصل ہو گیا بندے کو، اس نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے والا بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی بو، چونکہ جب معدہ خالی ہوتا ہے تو ایک ناخوشگوار بو آتی ہے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے منہ سے آنے والی بو مشک و عنبر سے زیادہ عزیز ہو جاتی ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام ہے، اور جب روزے دار معاشر کے میدان میں جائے گا تو رب ذوالجلال فرمائے گا ہٹ جاؤ، میرے روزے دار، میرا روزہ رکھنے والے، میرے حکم پر بھوک پیاس برداشت کرنے والے آ رہے ہیں، میں اپنا انہیں دیدار عطا کروں گا۔ اور جب اللہ کی رضا کے لیے بندہ روزہ رکھتا ہے، اس کی رضا کے لیے نماز تراویح ادا کرتا ہے، اس کی رضا کے لیے بندہ ذکر اذکار کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ بندے کو پرموشن عطا کرتا ہے، اور جب پرموشن ملتی ہے تو پھر اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اے دنیا کے رنگوں کے پیچھے بھاگنے والوں، سب سے حسین رنگ اللہ کا رنگ ہے، اور جب اللہ کا رنگ کسی کو میسر آ جائے تو پھر اس کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ جی، تو مطلب آپ کو یہ لگتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں صبح جاگنے سے لے کے رات سونے تک تمام تر جو عمل ہیں اس کی وجہ سے انسان کی شخصیت میں تبدیلی آ جائے؟ جی بالکل بالکل، اسی وجہ سے دیکھیں، جب ایک عام سی بات ہے، بالکل عام سی بات ہے کہ جب ہم دنیا میں رہتے ہوئے کسی چیز سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ سانپ ہے، کتا ہے، ان چیزوں سے جب ہم ڈرتے ہیں تو ہم ان سے دور بھاگتے ہیں، پر جب ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔
تو جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ کا قرب بندے کو میسر آتا ہے. تو جب اللہ کا قرب بندے کو میسر آ جائے تو پھر رب ذوالجلال اسے جو طلب کرتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے. ماشاءاللہ جی. قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے میں نے ابتدا میں بتایا تھا کہ انسان کی شخصیت میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو اس کے اندر بہترین 2-3 عمل کون سے ہیں کہ مطلب آپ کی شخصیت میں تبدیلی آ گئی ہے تو اس کو آپ کس طریقے سے کنٹینیو کر سکتے ہیں اپنی تمام تر زندگی کے لیے کہ رمضان کے مہینے میں اس کا اختتام اس تبدیلی کا نہ ہو جائے؟ دیکھیں کہ ہمارا اکثر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم ماہ مقدس کے اندر روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور نماز تراویح بھی کرتے ہیں، ذکر اذکار عبادت کرتے ہیں، فحشی باتوں سے برے کاموں سے ہم بچے رہتے ہیں. پر جب چاند رات آتی ہے تو ہم سب کچھ ختم کر دیتے ہیں. اور اگر ہم اس بیہودہ جگہ پہ نہ جائیں، ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہیں، تو ہم اس چیز سے جب اٹیچ رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کا قرب بندے کو میسر آتا رہے گا، اور وہ لطف، وہ سکون، وہ بندے کو چاشنی نماز کے اندر عبادت کے اندر میسر آتی رہے گی. اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ رب ذوالجلال کا قرب بندے کو میسر آ جائے گا انشاءاللہ جی. بہت شکریہ قاری صاحب. ناظرین آپ نے سنا ہے کہ کس طریقے سے انسان کی شخصیت رمضان میں تبدیل ہوتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور کس طریقے سے ہم ان فیوچر بھی اس تبدیلی کو اپنے اندر ڈھال سکتے ہیں. اپنے میزبان عبدالرافع کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ ایک نئے مقام پہ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.